بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبھی جمع ہو گئے ہیں کیا؟ جی، تو شروع کریں؟ جی شروع کریں پھر کلاس کو؟ جی ٹھیک ہے۔ تو کل جو ہم نے لی تھی کلاس، اس میں کچھ کویشچن آپ لوگوں نے کیے تھے، جیسے آپ نے پتہ نہیں آپ نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ ایک اوپر ہم جب بھی ہم ٹائٹل لگاتے ہیں تو کوئی بھی پیج بناتے ہیں تو اس میں ہمیں اوپر ایک وہ چاہیے، آئیکن چاہیے۔ ایک آپ نے یہ کہا تھا۔ ایک اسی طرح کویشچن آپ میں سے کسی نے کیا تھا کہ فریم کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ان ٹیگز کو زیادہ ٹچ کر رہا ہوں جو ہمیں عام ضرورت پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک محدود سا ٹائم ہے، اس ٹائم میں کوشش کرنی ہے کہ میں یہ سارے کور کروں۔ تو اس کے حوالے سے میں کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کے جو جواب ہوں گے دوں گا، لیکن میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہے، کیونکہ آگے اور بھی سبجیکٹس ہیں۔ ابھی جب ہم سی ایس ایس میں جائیں گے تو ظاہر آپ کو پتہ ہے جو کر رہے ہیں وہ کتنی لمبی چوڑی ہے، وہ جان چھوٹتی ہی نہیں ہے اس سے۔ وہ ہر دن ایک نیا آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے، اچھا ایسے کریں تو کیا ہوگا، اچھا ایسے کریں تو کیا ہوگا۔ سی ایس ایس چیز ہی ایسی ہے، ڈیکوریشن ہے نا، تو لے آؤٹس بنانے، ڈیکوریشن کرنی۔ تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا اسٹرکچر بنا لیتا ہوں۔ میں HTML لکھتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، مجھ سے یہاں پہ فل سٹاپ ڈال گیا تھا یہ، اب میں نے اس کو نیچے کیا اور میں نے اس کو سیو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں آتا ہوں، یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹائٹل میں یہاں پہ مل رہا ہے ہمیں۔ میں تھوڑا سا ایک منٹ اس کو میں زوم ان کر، یہاں پہ یہ ہمیں مل رہا ہے ویب ڈیولپمنٹ، جو میں نے ٹائٹل کے طور پہ دیا تھا، ٹھیک آ گیا۔ اب آپ کا کویشچن یہ تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ شروع میں کوئی آئیکن آ جائے۔ آئیکن کے لیے ہمیں فارمیٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے امیج کا۔ آئیکن بھی ہو سکتا ہے، جے پی جی بھی ہو سکتی ہے، پی این جی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ میں نے تین الگ الگ الفاظ بولے ہیں، تینوں فارمیٹ ہیں امیجز کے، جو آپ میں پرانے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے، لیکن باقیوں کے لیے بتا دیتا ہوں۔ جے پی جی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس کے اندر ہمیں بیک گراؤنڈ بھی ملتا ہے۔ پی این جی ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں بیک گراؤنڈ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور آئیکن اسی امیج کا ایک ایسا فارمیٹ ہے جس کے اندر امیج کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمبل کے طور پہ، آئیکن کے طور پہ ہم لگا سکتے ہیں کہیں پہ۔ اب یہاں پہ ہمیں جو ضرورت ہے اس میں ہم آئیکن لگا دیں، فارمیٹ یعنی آئیکن لگا دیں تو بھی ٹھیک ہے، جے پی جی لگا دیں تو بھی ٹھیک ہے، پی این جی چلے گا، لگے گا تو وہ بھی چل جائے گا۔ تینوں فرق یہ آئے گا کہ اگر آپ نے جے پی جی لگائی تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوا تو یہاں پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہاں پہ پی این جی لگائیں، زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک منٹ زوم آؤٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ۔ اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں جی جے پیک یا جے پی جی ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز ہے۔
یہاں پہ میں لکھتا ہوں میں امیجز میں گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کوئی بھی آئیکن لے لیں یا کوئی امیج لے لیں، اس کو ایز آئیکن ہم یہاں پہ لگائیں. میں لے لیتا ہوں ویب ICON. HD سے مطلب ذرا اچھی کوالٹی میں تھوڑا مل جائے. کوئی بھی لے لیں جو اچھا لگے، یہی لے لیتے ہیں. یہ میں نے اوپن کیا اور اس کی یہ سائز نیچے آ رہا ہے. بہرحال میں اس کو سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا نام کچھ بھی رکھ دیتا ہوں. یس، یہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم اس آئیکن کو یا اس امیج کو ایز آئیکن لگاتے ہیں. آپ یہ ٹائٹل کا جو کوڈ لکھا ہے اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس کے اوپر بھی لکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں طریقوں سے چل جائے گا. میں یہاں پہ لکھتا ہوں LINK لنک اور REL. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے یہ کیا اور یہاں پہ میں HREF ایکول ٹو اور یہ میں نے کر دیا اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹائپ ایکول ٹو اور اینڈ پہ میں نے کلوز کر دیا. اب یہاں پہ ہمیں اس کا نام پورا لکھنا پڑے گا اور نام تھا، میں نے لکھا تھا 123.jpg. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں، یہی نام تھا، فرق نہ آ جائے نا. نہ PNG تھی، میں بھول گیا. PNG. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے ہم نے لکھنا ہے آئیکن، ICON آئیکن. اور یہاں پہ ہم لکھیں گے کوڈ ہے IMAGE//-ICON آئیکن. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ٹائپ کے اندر image/x-icon اور یہ تصویر یا یہ امیج ہمارا وہاں پہ آئے گا. اور کہاں پہ آئے گا؟ ہم نے جو ٹائٹل میں نام لکھا ہوا ہے اس نام میں یہ ویب لکھا ہے، ویب سے ذرا پہلے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ آئیکن ہمارا آنا چاہیے. تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ کیا آتا ہے رزلٹ. میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں آ کے ایک بار F5 پریس کرتا ہوں اور ریفریش ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھیں. اب یہاں پہ ہمارے سامنے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویب کا لفظ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آئیکن بھی آیا ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم کوئی بھی ہماری ویب سائٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو اس پہ ہم اگر ٹائٹل کے ساتھ اپنی مرضی کا کوئی آئیکن دینا چاہیں تو ہم بالکل دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس کوڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے. میں ایک بار کوڈ دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ کوڈ ہے لنک آگے اسپیس ریل یعنی ریلیشن REL ایکول ٹو آئیکن ہیرف اور یہ اس کا نام آئے گا. یہ فارمیٹ جو ہے یہ لازمی لکھنا ہے. اگر اس کو ہم اگنور کریں گے نا، صرف نام لکھ دیں گے تو پھر آپ کا وہاں پہ تصویر آپ کی نہیں آئے گی. تو یہ ضروری ہے، لازمی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ لکھ دینا ہے، آپ کا انشاءاللہ سالو ہو جائے گا پرابلم اور آپ کا آئیکن بھی شو ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. آپ کا جو دوسرا کویسچن تھا وہ کویسچن تھا کہ فریمز کیا ہوتے ہیں. بھائی پہلی بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ فریم جو ہیں وہ آج کل ٹیکنالوجی پرانی ہو چکی ہے، اس کو آج کل کوئی نہیں پوچھتا. اس کی جگہ پہ ہمارے پاس بوٹ سٹریپ آ چکا ہے اور بوٹ سٹریپ بہت ہی زبردست ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فریم کا الٹرنیٹ، کیونکہ فریم اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا بوٹ سٹریپ کا فریم ورک جو ہے وہ
بہت زیادہ پاورفل ہے، اس میں بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی گنجائش ملتی ہے. لیکن آپ چونکہ ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا جان لینا ضروری ہے کہ فریم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے میں آج آپ کو صرف ایک انٹروڈکشن دوں گا. تو آپ یہ بس اتنا سمجھ لیں کہ فریم کیا ہے. میں نے ٹیگ لگایا، میں نے لکھا فریم اور سیٹ اور آگے ٹیگ کلوز کر دیا. یہ ہمارے پاس آ گیا. میں نے تھوڑا سا نیچے آیا، یہ ایک تو فالتو لگ جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ فریم سیٹ. اب ہمارے پاس فریم سیٹ، کمپیوٹر کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم فریم کے اندر کام کرنے لگے ہیں. میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے میں نے دیکھیں، ہم جب فریم سیٹ لگاتے ہیں نا تو کسی بھی پیج کو ہم کالم وائز یا رو وائز ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں مختلف حصوں میں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے روز بنائی، پھر کسی ایک رو کو کالم میں ڈیوائیڈ کر دیا، یعنی ایک رو کو 2 یا 3 حصوں میں، 2 یا 3 کالمز میں ڈیوائیڈ کر دیا. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اسی طرح پہلے ہم نے کالم بنائے اور کسی ایک کالم کے اندر 2 یا 3 یا 4 اپنی ضرورت کے مطابق روز بنا دی. تو ہم بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ میں لکھتا ہوں COLS کالز ایکول ٹو، اور میں نے یہ آگے دیکھ لیں انورٹڈ کاما آ گیا. یہاں پہ ہم پرسنٹیج لکھیں گے. اگر مثال کے طور پہ میں نے 3 کالم بنانے ہیں، میں لکھتا ہوں 20% کاما اور اسپیس دوں نہ دوں میری مرضی ہے. میں نے آگے لکھا کتنا لکھتا ہوں جی، 60% اور پھر کاما اور پھر آگے میں لکھتا ہوں 20%، ٹھیک ہے نا. میں نے کالمز بنائے 3، پہلا ہے 20% پورے پیج کا، اور دوسرا ہے 60% اور تیسرا ہے 20%. یہاں پہ میں آ گیا اور میں نے انٹر کر دیا، ٹھیک ہے نا جی. میرے پاس کالمز بن گئے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو یہاں پہ آ کے دکھاؤں تو یہاں پہ میرے پاس ریفریش کرنے پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کالم ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کالم بنا دیے، ہم نے کالم میں کوئی چیز رکھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ٹیگ لگائیں گے فریم SRC، یہاں پہ SRC ایکول ٹو، اور یہ ہمارے پاس انورٹڈ کاما آ گیا. اس میں ہم کسی بھی پیج کا جو ہمارے پاس پہلے سے بنے ہوئے ہوں ان کا نام یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں، کسی دوسری ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ دے سکتے ہیں، کسی امیج کو یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ صرف سمجھانے کے لیے جو ہم نے اوپر یہاں پہ یہ آئیکن رکھے تھے نا یا تصویر رکھی ہے، میں اسی کو ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. میں نے کیا 123.png، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہاں سے اس سارے کو کاپی کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہ میں نے انٹر کیا اور میں نے پھر پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں اس کو بند کر رہا ہوں اور یہاں پہ بھی میں اس کو بند کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ایسے کرتا ہوں، تھوڑا سا الائن بھی کر دیتا ہوں. میں یہاں سے یہ میں نے الائن کر دیا اور یہاں سے آ کے اس کو بھی الائن کر دیا، ٹھیک ہے نا. میرے پاس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 3 فریمز ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک فریم سیٹ بنایا، اس کے اندر 3 کالم بنائے، ہر کالم کے اندر ایک امیج رکھ دی. اب میرے پاس فی الحال ایک ہی پڑی ہوئی ہے تو میں یہی لگا رہا ہوں، اور یہاں پہ میں واپس آتا ہوں اور واپس آ کے میں نے ریفریش کیا تو آپ دیکھیں ایک tبدیلی آئے گی انشاءاللہ. یہ میں نے ابھی ایک ہی آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کہاں پہ کوئی مسئلہ آیا ہے. کیا مسئلہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ او ہاں، یہ یہاں پہ غلطی آ گئی. CLO نہیں، کالز COLS، ٹھیک ہے نا. کالز ہم نے لکھنا ہے، وولٹا لکھ دیا تھا، اسپیلنگ غلط ہو گئے تھے. تو یہاں پہ آنے کے بعد میں واپس آتا ہوں اور یہاں پہ آ کے ریفریش کرتا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 کالم آ چکے ہیں. ایک درمیان میں جو ہے وہ بڑا ہے،
اچھا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں کالمز ہمارے، ان میں سے یہ جو درمیان والا ہے اس کے اندر میں مزید ایک اور دو روز کہہ لیں، 2 روز میں بنانا چاہتا ہوں. تو وہ میں کیسے بناؤں گا؟ مثال کے طور پہ میں یہ دوسرا کالم ہے، میں اس کے اندر آ کے بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں کیا کروں گا، انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فریم سیٹ، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ آ کے میں نے اس کو کلوز کر دیا، اور یہ میں تھوڑا واپس آیا اور یہاں سے آ کے انٹر کیا. اور یہاں پہ اب دیکھیں، اسی کو میں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ لگا دیتا ہوں. میں نے یہ لگا دیا، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے سیٹ کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مجھے روز بنانی پڑیں گی، تو میں لکھوں گا ROWS، ٹھیک ہے، ایکول ٹو انورٹڈ کاما اسٹارٹ، اور یہاں پہ میں ایسے کر لیتے ہیں 30% میں پہلی رو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں دوسری جو ہے وہ 70% کر کے 100 پورا کر دیتا ہوں. آپ نے یہ بس دھیان رکھنا ہے کہ آپ کالم بنائیں یا روز بنائیں، دونوں میں آپ نے 100% کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ دیکھیں، میں یہ پورا کوڈ سامنے لے آیا. فریم سیٹ کالز بنا، 3 کالم بنے، پہلا ٹھیک ہے، دوسرے کے اندر پھر فریم سیٹ شروع کیا اور روز بنائی، پہلے کو 30% دیا، دوسرے کو 70% دیا، اور پھر فریم سیٹ اور وہی آئیکن وغیرہ میں نے لگا دیا، کیونکہ میرے پاس فی الحال یہی 2 تھے، یہی ایک ہی تھا، تو اسی کو میں نے لگا دیا اور یہ میں نے کمپلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ سیو کرتا ہوں اور واپس آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو ریفریش کرتا ہوں، تو دیکھیں اوہ یہ تیسرے میں چلا گیا. یہ تیسرے میں چلا گیا ہے. میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ یہ میں نے اٹھایا اور کٹ کر کے میں یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. یہ دیکھیں، اب میرے پاس 2 ہی کالم بنے، اوپر والا 30% ہوا اور نیچے والا 70%. اچھا، ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جتنے کالمز بنے ہوئے ہیں، ہم ان کالمز کو، یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا آ گیا ہے کہ ٹول آ گیا ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے چینج کر لیا، اسی طرح سے ہم یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی نہیں، ہم جو بھی بنا رہے ہیں اس کو ہم چینج نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یا میں SRC جو لکھا ہے اس سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں نو RESIZE، نو ریسائز، اور یہ میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے پیسٹ، اور یہاں پہ آ کے پیسٹ، اور یہ یہاں پہ آ کے میں نے پیسٹ کر دیا، یہاں پہ بھی آ کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اب ہم ایک بار واپس آتے ہیں اور میں یہاں پہ آ کے ریفریش کرتا ہوں، تو ہمارے پاس پیج ریفریش ہو گیا ہے. اور اب میں اگر اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں کسی بھی طریقے سے، تو دیکھیں ہمارے پاس آئیکن نہیں آ رہا، میں اس کو ریسائز نہیں کر پا رہا، بالکل بھی میں کوشش بھی کرتا رہوں تو یہ ریسائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد آج کی کلاس کا یہ تھا کہ آپ کو میں جو کل کے آپ کے 1-2 کویسچنس تھے وہ کلیئر ہو جائیں. میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر رہا ہوں، میں یہاں پہ یہ اور تھوڑا اور زوم آؤٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں، تھوڑا سا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی. آج کا میرا ٹوٹل کوڈ یہی تھا اور یہی میں نے سمجھانا تھا. پہلا ہے کہ ہمارے پاس ٹائٹل ہم نے جو لکھا، اس ٹائٹل کے ساتھ ہم آئیکن کو کیسے لگا سکتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. دوسرا کویسچن تھا کہ ہم فریم کیسے لگاتے ہیں، اور ٹیکنالوجی تو پرانی ہو گئی ہے، اب اس کو یوز کوئی نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، ٹھیک ہے نا. تو فریم سیٹ ہم اس طرح سے لگا سکتے ہیں، ہم کالم بنائیں، کالم کے اندر روز بنائیں، یا پہلے روز بنا لیں اس کے اندر پھر کالم بنا لیں، وہ آپ کی مرضی. تو یہ میں نے سارا کر دیا ہے. ابھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے، کچھ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی کویسچن کسی کا؟
تو اگر جی 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 ہاں جی صحیح ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کلیئر ہو گیا ہے سارا تو آپ ہاں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے آپ پریکٹس کریں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پوچھ لیں مجھ سے. تو امید تو ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. سادہ سا ہے، بالکل بالکل سادہ سا کوڈ ہے. بہرحال یہ ابھی یوز بھی نہیں ہوتا، بس صرف اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکیں، آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کی جگہ جو یوز کریں گے وہ ہے بوٹ اسٹریپ. وہ اسی بیس پہ بنا ہے لیکن وہ بہت ایڈوانس ہے، اس میں فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، کام کرنے کی بہت اچھی گنجائش ہے، بہت اچھا کام اس میں ہوتا ہے. لیکن وہ ابھی نہیں. ابھی تو ہم HTML کر رہے ہیں نا، اس کے بعد ہم CSS سٹارٹ کریں گے. CSS ہم کچھ کر لیں گے جب، تو پھر ہم بوٹ اسٹریپ پہ آئیں گے، تو پھر اس وقت آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ فریم سیٹ جو میں نے بتایا تھا وہ یہاں پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے میرے خیال میں. جی ٹھیک ہے. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اس کا ایسے کرتے ہیں، چلیں وہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلاس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو چلیں وہ دیکھتے ہیں. میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم تصویر کو یا کسی بھی ٹیکسٹ کو ہم متحرک کرتے ہیں، اینیمیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم HTML کے ذریعے کیسے کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے پاس جو کل تک کام ہوا تھا اس میں یہی تھا. یہاں پہ میں نیچے کچھ لکھائی کرنا چاہتا ہوں یا تصویر لگانا چاہتا ہوں جو حرکت کرتی ہوئی نظر آئے. تو میں اس میں یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں، میں نیچے چلتا ہوں، اس کو میں تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں. یہ یہاں پہ جی پیچھے کو کلیئر نظر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ٹیگ ہمارا یوز ہوگا وہ ہوگا مارکی. ٹھیک ہے نا. اور میں یہاں پہ اس کو کلوز کرتا ہوں، یہ میں نے کلوز کیا. QUEE سنگل ہی ہے سکتی ہیں. اپ ٹو ڈاؤن، ڈاؤن سے اوپر اپ، یا لیفٹ رائٹ، مطلب مختلف طریقوں سے. میں فی الحال سمپل کر رہا ہوں. میں مثلا لکھتا ہوں انفو. میں نے صرف اتنا لکھا، صرف آپ کو چیک کروانے کے لیے میں واپس جا رہا ہوں اور یہاں پہ ایک منٹ چکر کیا کیوں نہیں ہے، ڈبل ای ہے. تو یہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ڈائریکشن موومنٹ شروع ہو گئی ہے. اب اس کو ہم مختلف ڈائریکشن لگا سکتے ہیں، مختلف اس کے اوپر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپ ٹو ڈاؤن کریں، یا ابھی یہ فی الحال پورے پیج پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ پورے پیج پہ چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیسے نیوز ٹکر چلتے ہیں، ایک سائیڈ پہ ایک بلاک سا بن جاتا ہے، اس بلاک کے اندر ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے مارکی کو مزید سمجھانے کے لیے ایک یہ دیکھیں بالکل سمپل سا کوڈ لکھا ہوا ہے، جیسے پہلے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے. یہ ہے یہ، لیکن یہ نئی فائل میں نے اوپن کیا ہے. اس میں تھوڑا سا اوپر کوڈ موجود ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہی فریم کا کوڈ ہے، لیکن میں نے اس کو ڈسیبل کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس صرف اتنا سا کوڈ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس کو ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہماری وہی ٹیکسٹ ہے جو ابھی یہاں پہ سکرول کر رہی ہے. میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے منیمائز کرتا ہوں تو ہم اس مارکی کے ٹیگ کو مزید آگے دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو مارکی کا بیسیکلی ٹیگ تو جو ہوتا ہے وہ اینیمیشن کے لیے ہوتا ہے، تصویر ہو یا ٹیکسٹ ہو یا جو بھی ہو جائے اس کو حرکت دینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم اس کے اندر اگر آگے چلیں تو میں یہاں پہ ایک اس کے ایٹریبیوٹ لگا رہا ہوں. میں یہاں پہ لگا رہا ہوں مثلاً سکرول جو ہوتا ہے وہ اس کا بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، یعنی یہ حرکت کرتا رہے لیکن نارمل. اب دیکھیں اس میں نے اس کو ریفریش کیا تو یہ حرکت تو کر رہا ہے جیسے پہلے کر رہا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. سکرول جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہم نہ بھی لکھیں نا تو وہ بائی ڈیفالٹ یہی ہمارا سیٹ ہوتا ہے، تو ہم لکھ دیں تو بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں دیکھیں یہاں سے یہ آیا اور یہاں سے یہ غائب ہو جائے گا اور اس طرف سے یہ پھر نکل آئے گا. ابھی دیکھیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. یہ دیکھیں غائب ہوا، جیسے ہی ختم ہوا تو یہاں سے ہمارے پاس پھر سٹارٹ ہو گیا. یہ سکرول ہے، یہ بائی ڈیفالٹ اسی طرح چلتا رہے گا. میں اس کو چینج کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک اور لکھ دیتا ہوں. جی میں نے آلٹرنیٹ لکھ دیا. اب یہاں پہ میں آ کے ریفریش کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. ایک بار اس کو اینڈ تک پہنچنے دیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. جی ابھی دیکھیے گا یہ ٹکرایا اور واپس آ گیا. اسی طرح یہ رائٹ سائڈ پہ جائے گا اور وہاں سے یہ ٹکرائے گا اور ٹکرانے کے بعد واپس آ جائے گا. آلٹرنیٹ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہمیں ہماری ٹیکسٹ کو یا امیج کو غائب نہیں ہونے دیتا، یعنی وہ یوں لگتا ہے جیسے سائڈوں پہ دیوار آئی ہوئی ہے اور ان دیواروں سے ٹکرا کے وہ چلتا رہتا ہے. ابھی دیکھیں رائٹ سائڈ پہ کیا کرتا ہے یہ، اور اس طرح سے یہ چلتا رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا. اس کا نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. وہ ہمارا ہے ڈائریکشن. ٹھیک ہے نا جی. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو سکرول ہے یہ مختلف ڈائریکشنز میں چل سکتا ہے. اگر ہم اس کو مثلا لکھتے ہیں لیفٹ، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بائی ڈیفالٹ ہمارا رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے. تو لیفٹ لکھنے سے یہ لیفٹ کی سائڈ کو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور آلٹرنیٹ ہوگا. اور اگر میں یہاں پہ اس کو رکھ دیتا ہوں، رائٹ کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے اس کو کرتا ہوں، اب دیکھیں لیفٹ سے شروع ہوا اور رائٹ سائڈ پہ جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اپ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے ریفریش کیا اور یہ دیکھیں بیہیویئر اس کا وہی آلٹرنیٹ ہی رہے گا، لیکن سکرول کیسا کر رہا ہے نیچے سے اوپر کی طرف. ٹھیک ہے نا. میں کر دیتا ہوں اس کو ڈاؤن، DOWN ڈاؤن، اور میں نے یہ ریفریش کیا تو یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف ڈاؤن سائڈ پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. اچھا نیکسٹ ہم کرتے ہیں سکرول اماؤنٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ میں مثلا لکھ دیتا ہوں 5. میں نے سکرول اماؤنٹ 5 لکھا اور ایسے کرتے ہیں کہ میں یہاں سے اس کو بھی میں لیفٹ کر دیتا ہوں، کر دوں ٹھیک ہے، نہ کروں تو بھی ٹھیک ہے. یہ تو میں نے یہاں پہ ریفریش کیا. اب آپ دیکھیں رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، لیکن سکرول اماؤنٹ جو میں نے ایڈ کیا اس سے ابھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو 5 کی جگہ پہ میں اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ چینج کر دیتا ہوں. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 10. اب آپ دیکھیں گے تھوڑا سا چینج آئے گا. اب دیکھیں سپیڈ تھوڑی بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے میں اگر یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 30. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں تو یہ میں نے ریفریش کیا تو اس کی سپیڈ آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے. بیہیویئر وہی ہے، آلٹرنیٹ ہے، یہ اسکرین سے غائب نہیں ہوگا، لیکن سپیڈ میں آپ دیکھ لیں ایسے ہے.
اب اگر مثال کے طور پہ میں اس کو کر دیتا ہوں 2، ٹھیک ہے نا، اور ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کیا سلو سپیڈ ہوئی ہے، کمال ہی ہو گیا۔ اچھا جی، میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک فونٹ اور ZE = میں یہاں پہ کر دیتا ہوں، کیا کروں، 20 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں اس کا کلر کر دیتا ہوں، کلر کیا کروں، کلر میں کر دیتا ہوں بلو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آگے آ کے میں نے اس کو بند کیا اور یہاں سے اس کو کٹ کر کے میں یہاں پہ نیچے آ کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا، یا ایسے کرتے ہیں، میں ویسے فرق تو نہیں پڑتا لیکن میں ویسے یہاں پہ کر رہا ہوں، اس کو ایک ہی لائن میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ، تاکہ ہمارا کوڈ جو ہے اس کو کم ہو جائے اور لائنیں اس کی کم ہو جائیں اور ہمیں ذرا زیادہ آسانی سے نظر آئے، سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کوڈ ہے، اور اس کے بعد میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے میں 40 کر دیتا ہوں، اور ایسے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کوئی تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور ایٹریبیوٹ شامل کرتے ہیں، اور وہ ہے مثلا میں فونٹ سٹائل چینج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں فیس = یہ میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں ایک کوڈ، ایک فونٹ ہے، میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، یہ میں نے لکھ کے الگ رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو وہاں سے کاپی کر لیا ہے اور سیو کر دیا۔ میں اس کا کہاں سے یہ میں نے کاپی کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے پاس کورل ڈرا ہے اور کورل میں نے یہ لکھا تھا، یہ ہے، یہ فونٹ ہے، کہاں سے یہ مجھے ملا آپ یہ دیکھ لیں، یہ فونٹ ہے، اور اگر میں اوپر جاؤں تو یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن میں اس کا نام آیا ہوا ہے، یہ ہے فونٹ، اور یہاں سے میں نے سلیکٹ کیا، جیسے یہ سلیکٹ کیا یہ اپلائی ہو گیا، اور اپلائی ہونے کے بعد میں نے یہاں سے آ کے اس کا نام، یہ دیکھیں، یہ جب سلیکٹ کروں گا تو یہ آئے گا، یہ اس کا نام آ گیا، میں نے رائٹ کلک کر کے یہاں سے کاپی کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ میں نے اسی فونٹ کے ٹیگ کے اندر میں نے لکھا فیس، اور یہاں پہ آ کے میں نے اس کو یہاں پہ میں سیو کر دیا میں نے۔ اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آ کے اس کو ایک بار ریفریش کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو فونٹ ہے اس کا سٹائل چینج ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کوئی بھی فونٹ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی فونٹ ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں نہیں ہے اور ایکسٹرا کیا کہتے ہیں وہ امپورٹ آپ کر رہے ہیں، ایکسٹرنل ہے، تو آپ کو وہ فونٹ اپنے اس فولڈر کے اندر بھی رکھنا پڑے گا۔ تو وہ میں نے پچھلی کلاسز میں بتایا تھا کہ ہم اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور کیسے رکھتے ہیں، تو وہ آپ اس کو فالو کریں، وہاں پہ اس کو رکھیں اور اس کا نام یہاں پہ آ کے فونٹ کا نام یہاں پہ لکھ دیں، آپ کا وہ فونٹ انشاءاللہ چل جائے گا۔ تو میں نے ابھی آپ کو جو بتایا اس میں بیہیویئر بتا دیا، اس میں جو اس میں ایٹریبیوٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اسی طرح ڈائریکشن کے اندر بھی جو تھا وہ میں نے بتا دیا، اسکرول اماؤنٹ ہم کیسے اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، بیہیویئر، ڈائریکشن اور اسکرول اماؤنٹ یعنی سپیڈ، ہم تینوں چیزوں کو کنٹرول کر کے اپنے فونٹ کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں۔ باقی رہا کہ اس کو ہم مثلا یہ جو چل رہا ہے تو یہ میں یہاں پہ آتا ہوں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں 8 اور یہاں پہ آ کے میں کر دیتا ہوں اپ، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے یہ کیا تو یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے۔ اب اس چلنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک باکس بھی ہو، اس کے اندر کلر بھی ہو اور اس کے اندر یہ چلتا ہوا نظر آئے، جیسے نیوز چلتی ہیں، یہ جائے اوپر جا کے ختم ہو جائے، بالکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے CSS کی۔
تو سی ایس ایس جب تک نہیں ہوگی ہم اس کو ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کا کوئی بارڈر نہیں لگا سکتے. تو انشاءاللہ ابھی ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں سی ایس ایس کی، تو اس میں آپ کو پہلے تو میں بیسکس وغیرہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور جیسے جیسے آگے چلیں گے تو پھر آگے مزید کام دیکھیں گے. تو یہاں پہ میرے خیال میں ابھی کلاس کو سٹاپ کرتے ہیں. ہماری ایچ ٹی ایم ایل کی کلاسز جو چلی وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو دیکھیے، پریکٹس کریں. میں کوشش کروں گا کہ مزید کمپلیٹ ایچ ٹی ایم ایل کو ڈیٹیل سے وہ بھی میں آپ کو اس پہ اپنے چینل پہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں. تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک سیریز وائز میں شروع کروں، مطلب کہ بالکل بیسک سے شروع کروں اور کمپلیٹ ایچ ٹی ایم ایل. ابھی جو ایچ ٹی ایم ایل ابھی تک آپ نے کی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کئی چیزیں رہ گئی ہیں. تو کمپلیٹ کے لیے میں کوشش کروں گا، وقت نکالوں گا، اس کو ایک اور پلے لسٹ بنا دوں، اس میں زیرو سے پھر سے شروع کروں. آپ کی ایک تو ریویژن ہو جائے گی اور جو چیزیں نئی ہیں وہ سامنے آتی جائیں گی. تو ابھی ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے، کچھ ہے تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں. جی کوئی سوال؟ ابھی تک جو کیا میرے خیال میں نے بہت کلیئر کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر کلاس ختم کرتے ہیں. آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، آپ پریکٹس کریں نا، پریکٹس کریں. میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ابھی میں کر دوں گا اس کو ختم کرنے کے بعد، ریکارڈ مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پریکٹس کریں. پھر بھی کوئی سوال آ جاتا ہے ذہن میں، کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ لیں مجھ سے. ٹھیک ہے نا جی؟ اوکے، السلام علیکم.